بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام صفیہ، والد کا نام ہوئی بن اخطب، جبکہ والدہ کا نام برہ یا زرہ تھا، جو قبیلہ بنو قریظہ کے سردار سموئیل کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال بعد ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ یہ یہود کا بہت ممتاز قبیلہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اولاد نبی اور قبیلہ کے سردار ہونے کی وجہ سے آپ کو معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں سرداری کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 14 برس کی ہوئی تو آپ کی شادی سلام بن مشکم الکرزی سے کر دی گئی، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد سلام بن مشکم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ سلام بن مشکم اپنے قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ اسلام دشمنی میں بھی بہت سرگرم رہتا۔ غزوہ بدر کے بعد جب قریش مکہ کے رئیس ابو سفیان اپنے مقتولین بدر کا انتقام لینے کے لیے 200 اونٹ سواروں کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے تو سیدھے اسی سلام بن مشکم کرزی کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا، اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے، شراب پلائی اور حملہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کے مخفی راز بھی ابو سفیان کو دیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اسلام کی دعوت دی۔ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ مدینہ میں پہلے سے موجود مذہبی اثر و رسوخ کے مالک یہود کے مذہبی وقار میں خاطر خواہ کمی آنے لگی۔ بت پرست مشرکوں میں تسلسل کے ساتھ پھیلتی ہوئی یہودیت سکڑ گئی۔ دوسری طرف مکہ کے قریشی بدر میں ہلاک ہونے والے اپنے سرداروں کا انتقام لینے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے۔ گویا مشرکین مکہ اور یہود مدینہ دونوں اسلام کو مٹانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو نذیر نے ایک بار سازش کر کے رسول اللہ کو پتھر گرا کر قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس سازش کی اطلاع دے دی۔ رسول اللہ دوسرے راستے سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ دوسری بار قریش مکہ کے کہنے پر بنو نذیر نے رسول اللہ کو قتل کرنا چاہا اور چال یہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم بھی 3 علماء کو ساتھ لے کر آتے ہیں، آپ اسلام سمجھائیں، اگر ہمارے علماء نے آپ کی دعوت کو تسلیم کیا تو ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ نے اسے منظور فرمایا۔ راستے میں آپ کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تلواریں باندھ کر آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ لشکر اسلام نے ان کی معاشی قوت کے استحصال کے لیے ان کے باغات تک جلا دیے۔ جب یہ ہر طرف سے بے بس ہو گئے تو انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ بالآخر بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطنی اختیار کرنے کے لیے مجبور کیا گیا اور وہ اس شرط کے ساتھ راضی ہوئے کہ جس قدر مال و اسباب اونٹوں پر لے جا سکیں لے جانے دیں تو ہم مدینہ سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ جلا وطنی پر مجبور ہونے والوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حیی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق، کنایہ بن الربیع کے علاوہ چند دیگر لوگ بھی بنو نذیر سے خیبر کی طرف چلے گئے۔ خیبر کے لوگوں نے ان کا اس قدر احترام کیا کہ خیبر کا سردار تسلیم کر لیا۔ خیبر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے آپ کا نکاح کنانہ بن ابی الحقیق سے کر دیا۔ کنانہ خیبر کے سردار ابو رافع کا بھتیجا تھا اور خود بھی خیبر کے قلعہ القموس کا حاکم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حیی بن اخطب جب خیبر آئے تو یہاں اسلام کے خلاف فیصلہ کن معرکہ لڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آس پاس کے قبائل کو اس کے لیے تیار کیا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ مدینہ کے شمال مغرب میں خیبر نامی ایک شہر آباد تھا۔ یہ نہایت زرخیز مقام تھا۔ یہاں پر یہودیوں نے چند قلعے بنا رکھے تھے۔ یہود دیگر قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مدینہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک عرصے سے جنگی اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ قبیلہ بنو غطفان اور قبیلہ بنو اسد کو نصف کھجوروں کے باغات کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا چکے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تیاریاں اور اسلحہ جمع کرنے کا علم ہوا تو رسول اللہ نے حضرت صبا بن عرفہ غفاری کو حاکم مدینہ مقرر کیا اور خود 1400 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کے قافلے کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی نے قلعہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔
اس پورے غزوے میں 93 یہودی ہلاک ہوئے جبکہ 15 مسلمانوں نے شہادت کا مقام حاصل کیا۔ غزوہ خیبر میں کئی نامور پہلوان، جنگجو اور یہودیوں کے سردار مارے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے سارے افراد اسی غزوے میں قتل کر دیے گئے یا پھر جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا گیا اور اسی دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ایک رشتہ دار خاتون کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کر لائے۔ راستے میں مقتولین کی لاشیں خاک و خون میں لتڑی پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں حضرت صفیہ کے والد، بھائی، شوہر اور خاندان کے بعض دوسرے لوگوں کے بھی کئی لاشیں تھیں۔ حضرت صفیہ نے ان لاشوں کو دیکھا لیکن بالکل تحمل کا دامن نہیں چھوڑا، جبکہ آپ کے ساتھ قید ہونے والی دوسری خاتون نے جب لاشیں دیکھی تو بے قابو ہو کر رونا پیٹنا شروع کیا۔ رسول اللہ کو جب اس عورت کے رونے کا علم ہوا تو آپ نے حضرت بلال کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، بلال تمہارے دل میں رحم پیدا نہیں ہوا کہ ان عورتوں کو اس راستے سے لائے ہو جہاں ان کے باپ اور بھائی خاک و خون میں لتڑے پڑے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کے پاس بیٹھ گئیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے پسند فرما لیا۔ بعض صحابہ نے حضرت صفیہ کی حیثیت کا خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، صفیہ بنی قریظہ اور بنو نذیر کی رئیس زادی ہے۔ خاندانی وقار کے پیش نظر وہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ رسول اللہ نے یہ مشورہ قبول فرمایا اور دحیہ کلبی کو دوسری لونڈی عطا فرما کر حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور یہ اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے گھر چلی جائیں اور اگر چاہیں تو رسول اللہ کے نکاح میں آ جائیں۔ اسی موقع پر حضرت صفیہ نے اسلام کو دل و جان سے قبول کیا اور اہل ایمان کی صف میں شامل ہو گئیں۔ ابراہیم بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب صفیہ نبی کریم کے پاس آئیں تو رسول اللہ نے ان سے کہا، تمہارے والد برابر میرے سخت ترین یہودی دشمنوں میں سے رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ہلاک کیا۔ پھر اللہ کے رسول نے ان سے ارشاد فرمایا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس ہی روک لوں گا، اور اگر تم یہودیت پر برقرار رہنا چاہو تو ایسا ہے کہ میں تمہیں آزاد کیے دیتا ہوں، تم اپنی قوم کے پاس چلی جاؤ۔ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں تو آپ کے دعوت دینے سے پہلے ہی سے اسلام کی مشتاق تھی اور دل سے ہی آپ کی تصدیق کر چکی ہوں۔ جب میں یہاں آئی ہوں تب بھی مجھے یہودیت میں کوئی رغبت نہیں رہی اور اب نہ تو میرا کوئی باپ ہے اور نہ ہی بھائی۔ آپ نے مجھے کفر و اسلام کے درمیان اختیار دیا ہے تو میرا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھے آزادی اور اپنی قوم میں لوٹنے سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت صفیہ نے رسول اللہ کے نکاح میں آنا ہی پسند فرمایا۔ خیبر سے واپسی پر جب آپ صدر الروحہ کے مقام پر پہنچے تو حضرت صفیہ حیض سے پاک ہوئی، تب رسول اللہ نے ان کے ساتھ آئے اور شب عروسی گزاری اور دوسرے دن رسول اللہ نے دعوت ولیمہ کی۔ ان کا حق مہر ان کی اپنی آزادی تھی۔ یہاں سے چلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کو خود اپنے اونٹ پر سوار فرمایا اور خود اپنی چادر مبارک سے ان پر پردہ کیا۔ پردہ کرانے میں حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صفیہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، باندھی نہیں۔ یہ رسول اللہ کا 10واں نکاح مبارک تھا۔ دعوت ولیمہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صفیہ نے رسول اللہ کے ہمراہ مدینہ تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حارث بن نعمان انصاری کے مکان پر ٹھہرایا گیا۔ آپ کے حسن و جمال کی تذکرہ مدینہ کی عورتوں میں پھیل گیا، چنانچہ ازواج مطہرات اور انصار و مہاجرین کی خواتین آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں۔ اسی دوران رسول اللہ کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی حضرت صفیہ کی زیارت کے لیے تشریف لائیں۔ جب حضرت صفیہ کو معلوم ہوا کہ فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی لخت جگر ہیں تو انہوں نے اپنے کانوں کے جھمکے اور زیورات اتار کر ان کی خدمت میں پیش کیے اور ان کے ساتھ جو دوسری عورتیں بھی تشریف لائی تھیں انہیں بھی کوئی نہ کوئی تحفہ دیا۔ حضرت صفیہ کے چہرے پر زخم کا ایک نشان تھا۔ رسول اللہ نے اس بارے میں آپ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو حضرت صفیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر میری گود میں آن گرا ہے۔ جب میں نے یہ خواب اپنے خاوند کے نانا بن ابی الحقیق کو سنایا تو اس نے یہ کہہ کر کہ تو ملکہ عرب بننا چاہتی ہے، میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے یہ نشان پڑا۔ آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یوں پوری ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائنات کے سردار کی زوجہ بنی۔ ایک دفعہ حضور اکرم حضرت صفیہ کی باری کے دن ان کے پاس تشریف لائے تو حضرت صفیہ کو روتا پا کر سبب گریہ و زاری پوچھا تو آپ نے عرض کیا کہ عائشہ اور حفصہ نے آ کر مجھے ایذا پہنچائی ہے، کہتی ہیں کہ ہم صفیہ سے بہتر ہیں۔
کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کی شرافت حاصل ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا، تم نے کیوں نہیں کہا کہ تم کیوں کر مجھ سے بہتر ہو سکتی ہو، حالانکہ میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ رسول اللہ کے مرض وفات میں تمام ازواج مطہرات آپ کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضرت صفیہ نے حضور اکرم کو بے چینی کی حالت میں دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، چنانچہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ ازواج مطہرات نے ان کی طرف دیکھا تو حضور اکرم نے فرمایا، واللہ وہ سچی ہے، یعنی ان کا اظہار عقیدت سچے دل سے ہے۔ آپ نے 50 ہجری رمضان المبارک میں 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی میں ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا، البتہ ترکے میں 1,00,000 درہم چھوڑے اور اس کے 1/3 کی وصیت اپنے بانجے کے لیے کی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ لوگ اس کا حصہ دینے میں ششپنج کا شکار ہونے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پوری کرو۔ چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔